بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومیو کے سالار اعلیٰ کی ذہنی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ اس نے آج رات پھر سالاروں کو بلایا اور ان پر برس پڑا۔ وہ ان سے پوچھتا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ابھی تک شکست نہیں دے سکے۔ سالاروں نے اپنا اپنا جواز بیان کیا، لیکن مہان کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ رومی سالاروں نے حلف اٹھایا کہ وہ اگلے روز مسلمانوں کو شکست دے کر پیچھے آئیں گے۔ گزشتہ رات کی طرح اس رات بھی خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح تمام تر محاذ پر پھرتے رہے۔ خالد بن ولید نے حکم دیا، جو زخمی چل پھر سکتے ہیں وہ اگلے روز کی لڑائی میں شامل ہوں گے۔ عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہیں۔ رات کے آخری پہر عورتیں اکٹھی ہوئیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا اور درار بن ازور کی بہن خولا نے عورتوں کو بتایا کہ کل کا دن فیصلہ کن ہوگا اور اپنے آدمیوں کی جسمانی حالت ہم سب نے دیکھ لی ہے۔ ہندا نے کہا، مجھے اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور کمک نہیں آ رہی۔ اب ضرورت یہ ہے کہ تمام عورتیں لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ کیا ہمارے مرد ہمیں اپنی صفوں میں شامل ہونے دیں گے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ ہم مردوں سے اجازت نہیں لیں گی، ہندا نے کہا۔ وہ اجازت نہیں دیں گے۔ کیا تم سب لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تمام عورتوں نے جوش و خروش سے کہا کہ کل وہ مردوں سے پوچھے بغیر میدان جنگ میں کود پڑیں گی۔ اگلے روز کے لیے رومیوں نے جنگ کی جو تیاری کی وہ بڑی خوفناک تھی۔ مسلمان خواتین نے ہتھیار نکال لیے۔ کل انہیں بھی میدان میں اترنا تھا۔ خاک و خون میں ڈوبی ہوئی رات کے وطن سے ایک اور صبح طلوع ہوئی۔ یہ تاریخ اسلام کی ایک بھیانک اور ہولناک جنگ کے چوتھے روز کی صبح تھی۔ مسلمان فجر کی نماز پڑھ چکے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ اے جماعت مومنین، خالد بن ولید نے مجاہدین سے کہا، تم نے دن اللہ کی راہ میں لڑتے اور راتیں اللہ کو یاد کرتے گزاری ہیں۔ اللہ ہمارے حال سے بے خبر نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم لڑنے کے قابل نہیں رہے، پھر بھی لڑ رہے ہو۔ تم اس کے رحم و کرم سے مایوس نہ ہونا۔ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آج کے دن حوصلہ قائم رکھنا۔ آج اسلام کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کے سامنے بھی، اور اپنے ان بھائیوں کی روحوں کے سامنے بھی شرمسار ہوں جو ہمارے ساتھ چلے تھے اور ہم نے ان کے لہو لہان جسموں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے۔ کیا تم ان کے بچوں کی خاطر جو یتیم ہو گئے ہیں اور ان کی بیویوں کی خاطر جو بیوہ ہو گئی ہیں اور ان کی بہنوں اور ان کی ماؤں کی عزت کی خاطر نہیں لڑو گے؟ بے شک ابن الولید، مجاہدین کی آوازیں اٹھیں، ہم لڑیں گے۔ شہیدوں کے خون کے قطرے قطرے کا انتقام لیں گے۔ آج کے دن لڑیں گے۔ کل کے دن اور زندگی کے جتنے دن رہ گئے ہیں وہ کفار کے خلاف لڑتے گزار دیں گے۔ اس طرح مجاہدین نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر جوش و خروش سے لبیک کہا، لیکن ان کی آوازوں میں وہ جان نہیں تھی جو ہوا کرتی تھی۔ جہاد کا عزم موجود تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام سارے محاذ تک پہنچایا گیا۔ ہر سالار کی زبان پر یہی الفاظ تھے، آج کے دن حوصلہ نہ ہارنا، آج کے دن۔ ادھر رومی لشکر کے سالاروں کو بھی یہی حکم ملا، آج کے دن مسلمانوں کا خاتمہ کر دو۔ صبح کا اجالا صاف ہوتے ہی رومی دستے نمودار ہوئے۔ ان کا انداز پہلے والا اور پلان بھی پہلے والا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دائیں پہلو پر سالار عمرو بن عاص کے دستوں پر حملہ کیا۔ حملہ آور آرمینیا کی فوج تھی جس کا سالار کناتیر تھا۔ عمرو بن عاص کے پہلو میں سالار شرحبیل بن حسنہ کے دستے تھے۔ ان پر آرمینیوں نے حملہ کیا اور ان کی مدد کے لیے عیسائی دستے بھی ساتھ تھے۔ عمرو بن عاص کے لیے صورتحال محدود ہو گئی۔ انہوں نے بہت دیر مقابلہ کیا لیکن وہ دشمن کے سیلاب کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ عمرو بن عاص کے مجاہدین نے تنظیم اور ترتیب توڑ دی اور حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ وہ دراصل پسپا ہو رہے تھے لیکن اب وہ پسپائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی صفیں توڑ کر انفرادی لڑائی شروع کر دی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار سے سپاہی بن گئے۔ وہ تو تلوار کے دھنی تھے۔ اکیلے انہی کی تلوار نے کئی آرمینیوں کو خون میں نہلا دیا۔ ان کے دستے کا ہر فرد اپنی اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ انہوں نے دشمن کی بھی ترتیب توڑ دی۔ رومیوں کے اتحادی یہ آرمینی اس قسم کی لڑائی کی تاب نہ لا سکے لیکن وہ پسپا نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے پیچھے تازہ دم عیسائی دستے موجود تھے۔ وہ آرمینیوں کو پیچھے نہیں آنے دیتے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ ان کے سالار پیچھے ہٹنے کا حکم نہیں دیتے تھے، اور تیسری وجہ یہ کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود انہیں لڑائی میں سے نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ انہیں دشمن نے بہت پیچھے ہٹا دیا تھا۔ مجاہدین بے جگری سے لڑ رہے تھے لیکن دشمن کا دباؤ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے یہ چال سوچی کہ عمرو بن عاص اور شرحبیل بن حسنہ پر حملہ کرنے والے آرمینیوں پر پہلو سے حملہ کیا جائے، لیکن ان کی مدد کو آنے والے دستوں کا راستہ روکنا بھی ضروری تھا۔ انہوں نے قاصد کو بلایا، ابو عبیدہ اور یزید سے کہو کہ آگے بڑھ کر اپنے سامنے والے رومیوں پر حملہ کر دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
اور انہیں کہنا کہ دشمن کے ان دستوں کو روکے رکھنا ہے کہ ہمارے دائیں پہلو کی طرف نہ جا سکیں، اور انہیں کہنا کہ اپنے سوار دستے بھی حملہ کر رہے ہیں۔ قاصد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو عبیدہ اور یزید بن ابی سفیان تک جا پہنچا۔ پیغام ملتے ہی ان دونوں سالاروں نے اپنے سامنے والے رومی دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محسوس رسالے کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کی کمان قیس بن خبیرہ کو دی اور دوسرے کو اپنی کمان میں رکھا۔ خالد بن ولید اپنے دائیں پہلو کے پیچھے سے گزر کر آگے نکل گئے اور اس طرف سے آرمینی دستوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے حکم کے مطابق قیس بن حبیرہ کے سوار دستوں نے آرمینیوں پر دوسرے پہلو سے حملہ کر دیا۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے حملہ کر دیا۔ یہ سہ طرفی حملہ تھا جو آرمینیوں کے لیے ایک آفت ثابت ہوا۔ عیسائی دستے ان کی مدد کو آئے، لیکن بے شمار لاشیں تڑپتے ہوئے زخمی اور بے لگام بھاگتے ہوئے گھوڑے چھوڑ کر پسپا ہو گئے اور اپنے محاذ بلکہ اپنے خیمگاہ تک جا پہنچے۔ ابھی دشمن کا پیچھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خالد بن ولید ابھی دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دشمن حملے کر کر کے تھک جائے۔ ابو عبیدہ اور شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جو حملہ کیا تھا وہ انہیں مہنگا پڑا۔ دشمن نے ان دونوں سالاروں کے دستوں پر تیروں کا می برسا دیا۔ یہ ویسی تیر اندازی نہیں تھی جیسے لڑائیوں میں معمول کے مطابق ہوا کرتی ہے، یہ تو صحیح معنوں میں تیروں کا می تھا۔ رومی اپنے لشکر کے تمام تیر اندازوں کو آگے لے آئے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ فضا میں اڑتے ہوئے تیروں نے سورج کو چھپا لیا تھا۔ تیر اندازوں کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ 700 مسلمانوں کی آنکھوں میں تیر لگے اور آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اسی لیے اس دن کو یوم النفور کہا جاتا ہے۔ مسلمان تیر اندازوں نے رومی تیر اندازوں پر تیر چلائے، لیکن مسلمانوں کے تیر بیکار ثابت ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں چھوٹی تھی، ان سے تیر دور تک نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ تیر اندازوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ اسی دن ابو سفیان کی آنکھ میں بھی تیر لگا اور وہ ایک آنکھ سے معذور ہو گئے۔ اس صورتحال میں مسلمان میدان میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 700 مسلمان تو وہ تھے جن کی آنکھوں میں تیر لگے تھے۔ اس کے علاوہ زخمیوں کی تعداد کچھ کم نہیں تھی۔ رومی سالار اعلیٰ مہان ایک اونچی چٹان کی چوٹی سے یہ جنگ دیکھ رہا تھا۔ وہ وقت آ گیا ہے، مہان نے چلا کر کہا، اب حملے کا وقت آ گیا ہے، نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس نے اپنے 2 سالاروں کو پکار کر کہا، گریگری، قرین، تیز ہلہ بول دو، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ جنگ کے شور و گل میں اور پھر اتنی دور سے اس کی آواز سالاروں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کی پکار اس کے قاصد سن سکتے تھے جو ہر وقت اس کے قریب موجود رہتے تھے۔ کوئی اور حکم؟ ایک قاصد نے مہان کے آگے ہو کر پوچھا۔ مہان نے اپنا پورا حکم دیا اور قاصد کا گھوڑا بڑی تیزی سے چٹان سے اتر کر میدان جنگ کی قیامت ہیزی میں غائب ہو گیا۔ مہان مسلمانوں کو اسی کیفیت میں لانا چاہتا تھا کہ وہ حملہ روکنے کے قابل نہ رہیں۔ وہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی نفری ہزاروں کے حساب سے کم ہو گئی تھی، اور جو زخمی نہیں تھے وہ جسمانی تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ رومیوں کے لیے وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا تھا جس کا حکم مہان نے گزشتہ رات اپنے سالاروں کو دیا تھا۔ مہان کا حکم پہنچتے ہی رومیوں نے 3 سالاروں ابو عبیدہ، یزید بن ابی سفیان اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ ابو عبیدہ اور شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا کیونکہ ان کے قدم پہلے ہی اکھڑے ہوئے تھے، وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ انہیں میدان جنگ سے بھگا دینا رومیوں کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، وہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ رومی جنگ کو فیصلہ کن مرحلے میں لے آئے تھے۔ مسلمانوں کی شکست یقینی تھی، اور اس شکست کے نتائج صرف ان مسلمانوں کے لیے ہی تباہ کن نہیں تھے جو لڑ رہے تھے، بلکہ اسلام کے لیے بھی کاری ضرب تھی۔ اسی میدان میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اس خطے میں مسلمان رہیں گے یا رومی، اسلام رہے گا یا عیسائیت۔ میدان عیسائیت کے ہاتھ تھا۔ ابو عبیدہ اور یزید بن ابی سفیان کے دستوں کے بائیں پہلو پر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے تھے۔ ان پر بھی حملہ ہوا تھا، لیکن یہ اتنا زوردار نہیں تھا جتنا دوسرے دستوں پر تھا۔ اکرمہ نے ابو عبیدہ اور یزید جیسے بہادر سالار کو پسپائی کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اپنے دستے بھی نہیں ٹھہر سکیں گے۔ خدا کی قسم، ہم یوں نہیں بھاگیں گے، اکرمہ نے نعرہ لگایا اور اپنے دستوں میں گھوم پھر کر کہا، جو لڑ کر مرنے اور پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھانے کو تیار ہے، الگ ہو جائے۔ سوچ کر قسم کھانا، قسم توڑنے کے عذاب کو سوچ لو، فیصلہ کرو تمہیں کیا منظور ہے، شکست یا موت، ذلت و رسوائی کی زندگی یا باعزت موت۔ اگر صورتحال یہ نہ ہوتی اور مسلمان تازہ دم ہوتے تو اکرمہ کے اس اعلان کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن مسلمان جسمانی طور پر جس بری حالت کو پہنچ گئے تھے وہ اس کا بہت برا اثر ذہنوں پر بھی پڑا تھا۔ یہ دستے پہلی جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے، وہ 3-4 برسوں سے گھروں سے نکلے ہوئے تھے اور لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ یہ جذبہ تھا جو انہیں یہاں تک لے آیا تھا، ورنہ عام ذہنی حالت میں یہ ممکن نہیں تھا۔
اس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں اکرما کے اعلان اور للکار پر صرف 400 مجاہدین نے لبیک کہا اور حلف اٹھایا کہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لڑتے ہوئے جانے دے دیں گے۔ باقی جو تھے وہ لڑنے سے منہ نہیں موڑ رہے تھے، لیکن وہ ایسی قسم نہیں کھانا چاہتے تھے جسے وہ پورا نہ کر سکے۔ ان 400 مجاہدین جنہوں نے حلف اٹھایا تھا، اپنے سالار اکرما کی قیادت میں ان رومیوں پر حلہ بول دیا جو ابو عبیدہ اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ یہ حلہ اتنا شدید تھا جیسے شیر شکار پر جھپٹ رہے ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ رہا کہ رومیوں کا جانی نقصان بے شمار ہوا۔ اکرما کے دستوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی پسپا نہ ہوا، لیکن 400 جانبازوں میں سے ایک بھی صحیح و سلامت نہ رہا۔ زیادہ تر شہید ہو گئے اور باقی شدید زخمی اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہوتے رہے۔ کئی ایک جسمانی طور پر معذور ہو گئے۔ انتہائی شدید زخمی ہونے والوں میں اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ان کے نوجوان بیٹے عمرو بھی، یعنی ابو جہل کا بیٹا اور پوتا۔ سبحان اللہ، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ انہیں بے ہوشی کی حالت میں پیچھے لایا گیا تھا۔ ابو عبیدہ اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے پیچھے ہٹتے گئے۔ رومی انہیں دھکیلتے چلے آ رہے تھے۔ بڑا ہی ہون ریز مارکا تھا۔ جب یہ دستے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچے تھے تو مسلمان عورتوں نے ڈنڈے پھینک کر تلواریں اور برچیاں اٹھا لیں اور چادریں بگڑی کی طرح اپنے سروں سے لپیٹ کر رومیوں پر ٹوٹ پڑیں۔ ان میں درار کی بہن ہولا بھی تھی جو عورتوں کو للکار رہی تھیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے دستوں میں سے گزرتی آگے نکل گئیں اور بڑی مہارت، دلیری اور قہر سے رومیوں پر جھپٹنے لگی۔ وہ تازہ دم تھیں، انہوں نے رومیوں کے منہ توڑ دیے، ان کی ضربیں کاری تھیں۔ رومی زخمی ہو کر گرنے لگے۔ عورتوں کے یوں آگے آ جانے اور رومیوں پر جھپٹ پڑنے کا جو اثر مجاہدین پر ہوا وہ غضبناک تھا۔ اپنی عورتوں کو لڑتا دیکھ کر مجاہدین آگ بگولا ہو گئے۔ انسان میں جو مخفی قوتیں ہوتی ہیں وہ بیدار ہو گئیں، اور وہی مجاہدین جو پسپا ہوئے جا رہے تھے رومیوں کے لیے قہر بن گئے۔ انہوں نے ترتیب توڑ دی اور اپنے سالاروں کے احکام سے آزاد ہو کر ذاتی لڑائی شروع کر دی۔ ان کی ضربوں کے آگے رومی بوکھلا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ اپنے زخمیوں کو رونتے جا رہے تھے۔ سالار بھی سپاہی بن گئے اور عورتیں بدستور لڑتی رہیں۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ مارکا انتہائی خون ریز اور تیز ہو گیا۔ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ گھمسان کے اس مارکے میں درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک کئی ایک رومیوں کو زخمی اور ہلاک کر چکی تھی، ایک اور رومی کے سامنے ہوئی۔ پہلا وار ہولا نے کیا، جو رومی نے روک لیا، اور اسی کے ساتھ ہی اس نے ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی تلوار نے ہولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا کپڑا بھی کاٹ دیا اور سر پر شدید زخم آئے۔ ہولا بے ہوش ہو کر گر پڑی، پھر انہیں اٹھتے نہ دیکھا گیا۔ اس کے فوراً بعد سورج غروب ہو گیا اور دونوں طرف کے دستے اپنے اپنے مقام پر پیچھے چلے گئے اور زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کا کام شروع ہو گیا۔ رومیوں کی لاشوں اور بے ہوش زخمیوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ نقصان مسلمانوں کا بھی کم نہ تھا، لیکن رومیوں کی نسبت بہت کم تھا۔ ہولا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں خیمہ گاہ میں ڈھونڈا گیا، نہ ملی، تو لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈنے لگے اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی مل گئی۔ سر میں تلوار کا لمبا زخم تھا، بال خون سے جڑ گئے تھے۔ اس کے بھائی کو اطلاع دو، کسی نے کہا۔ ابن ازور سے کہو تیری بہن شہید ہو رہی ہے۔ درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور تھے، بڑی مشکل سے ملے۔ بہن کی اطلاع پر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے آئے۔ جب اپنی بہن کے پاس پہنچے تو بہن ہوش میں آ گئی۔ ان کی نظر اپنے بھائی پر پڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ خدا کی قسم تو زندہ ہے، درار نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ تو زندہ رہے گی۔ درار نے ہولا کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ ہولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر طے در طے کپڑا تھا جس نے تلوار کی ضرب کو کمزور کر دیا تھا۔ سر پر صرف اوڑھنی ہوتی تو کھوپڑی کٹ جاتی، پھر زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ جنگ کا بڑا ہولناک دن گزر گیا۔ رومیوں کو اپنے اس عزم میں بہت بری طرح ناکامی ہوئی کہ آج کے دن جنگ کا فیصلہ کر دیں گے۔ ان کی نفری تو بہت زیادہ تھی، لیکن اس روز ان کی جو نفری ماری گئی تھی اس سے ان کا یہ فخر ٹوٹ گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالیں گے۔ مسلمانوں نے جس طرح اپنے سالاروں سے آزاد ہو کر ان پر حلے بولے تھے، اس سے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ رومیوں کے لشکر میں سب سے زیادہ جو مارے گئے یا شدید زخمی ہوئے وہ عیسائی اور آرمینی اور دوسرے قبائل کے آدمی تھے جو رومیوں کے اتحادی بن کر آئے تھے۔ رومی سالار اعلیٰ مہان نے انہی کو آگے کر دیا اور بار بار انہی سے حملے کروا رہا تھا۔ ان لوگوں کا جذبہ اپنی اتنی زیادہ لاشیں اور زخمی دیکھ کر مجروح ہو گیا تھا۔ اس روز ایک اور واقعہ ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں کچھ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ جنگ کے متعلق ان کے چہرے پر اضطراب اور ہیجان رہتا تھا، لیکن ایسی پریشانی ان کے چہرے پر شاید ہی کبھی دیکھنے میں آئی ہو۔
ان سے پریشانی کا باعث پوچھا گیا۔ میری ٹوپی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ سرخ ٹوپی میری کہیں گر پڑی ہے۔ تلاش بسیار کے بعد ان کی سرخ ٹوپی مل گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید کے چہرے پر رونق اور ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ابن الولید، کسی سالار نے پوچھا، کیا تجھے ان کا غم نہیں جو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں؟ تو ایک ٹوپی کے لیے اتنا پریشان ہو گیا تھا؟ اس ٹوپی کی قدر و قیمت صرف میں جانتا ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ حجۃ الوداع کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوائے تو میں نے کچھ بال اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان بالوں کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اپنے پاس رکھوں گا، کفار کے خلاف لڑتے وقت یہ بال میرا حوصلہ مضبوط رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ بال تیرے پاس رہیں گے اور میری دعائیں بھی تیرے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تجھے ہر میدان میں فتح عطا کرے گا۔ میں نے یہ بال اپنی اس ٹوپی میں سی لیے تھے، میں اس ٹوپی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی کی برکت سے میری طاقت و ہمت قائم ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوپی مل جانے کی تو بہت خوشی تھی، لیکن وہ رات ان کے لیے شب غم تھی۔ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ایک زانو پر سالار اکرما کا سر تھا اور دوسرے زانو پر اکرما کے نوجوان بیٹے عمرو کا سر رکھا ہوا تھا۔ باپ بیٹا اس روز کی لڑائی میں اتنے زیادہ زخمی ہو گئے تھے کہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ جسموں سے خون نکل گیا تھا۔ زخم ایسے تھے کہ ان کی مرہم پٹی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس روز باپ بیٹا قسم کھا کر لڑے تھے کہ مر جائیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اکرما خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے بھی تھے اور دوست بھی۔ ان کا بڑا پرانا ساتھ تھا۔ دونوں مانے ہوئے شاہ سوار اور شمشیر زن تھے۔ خالد بن ولید کو اپنے اتنے عزیز ساتھی کے بچھڑ جانے کا بہت دکھ تھا۔ اکرما کا نوجوان بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ خالد بن ولید نے پانی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور انگلیاں جوڑ کر کبھی اکرما کے نیم واہ ہونٹوں پر رکھتے، کبھی ان کے بیٹے عمرو کے ہونٹوں پر، مگر قطرہ قطرہ پانی جو باپ بیٹے کے منہ میں جا رہا تھا وہ آب حیات نہیں تھا۔ اللہ نے اس عظیم باپ اور اس کے بیٹے کو فرائض سے سبکدوش کر دیا تھا۔ اس طرح اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کے فوراً بعد ان کے بیٹے نے خالد بن ولید کی گود میں سر رکھے، جانے جہاں افریق کے سپرد کر دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے۔ کیا ابن ہنتما اب بھی کہتا ہے کہ بنی مخزوم نے جانیں قربان نہیں کی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہنتما خلیفۃ المسلمین عمر فاروق کی والدہ کا نام تھا۔ خالد بن ولید اور اکرما بنی مخزوم میں سے تھے۔ خالد بن ولید کو غالباً وہم تھا کہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ بنی مخزوم کی اسلام کے لیے جانی قربانیاں تھوڑی ہیں۔ اکرما اور ان کے بیٹے کی شہادت معمولی قربانی نہیں تھی۔ وہ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، جیسے لمحے لمحے ڈر ڈر کر کانپ کانپ کر گزار رہی ہو۔ زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کئی شہیدوں کی بیویاں وہیں تھیں، لیکن کسی عورت کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی۔ یہی تو فرق ہے اسلام اور کفر کے درمیان۔ فضا خون کی بو سے بوجھل تھی۔ دن کو اڑی ہوئی گرد زمین پر واپس آ رہی تھی۔ شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کیا جا رہا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ رات کو کسی ایک سالار کو مقرر کرتے تھے کہ وہ تمام خیمہ گاہ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرہ داروں کو دیکھے، پھر مجاہدین کو جا کر دیکھے جنہیں دشمن کی خیمہ گاہ پر نظر رکھنے کے لیے آگے بھیجا تھا۔ اس رات ابو عبیدہ نے اس خیال سے کسی سالار کو اس کام کے لیے نہ بھیجا کہ سب دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، وہ خود اس کام کے لیے چل پڑے، لیکن وہ جدھر بھی گئے انہیں کوئی نہ کوئی سالار گشت کرتا نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ سالار زبیر تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کی بیوی بھی دن کو لڑی تھی۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ جنگ یرموک کی 5ویں صبح طلوع ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی سالاروں کو بلا لیا تھا۔ میرے رفیقو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج کا دن کل سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اپنی تعداد دیکھ لو، ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں ان کی حالت بھی تمہارے سامنے ہے۔ آج زخمی بھی لڑیں گے۔ دشمن کا بھی بہت نقصان ہو چکا ہے، لیکن اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ نقصان کو برداشت کر سکتا ہے۔ تم نے دشمن کے لڑنے کا انداز دیکھ لیا ہے۔ صرف یہ خیال رکھو کہ مرکزیت قائم رہے۔ اب ہم زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے سالاروں کو کچھ ہدایات دی اور رخصت کر دیا۔ بعد میں مسلمان دستے اپنی پوزیشنوں پر چلے گئے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہر دستے میں جسمانی لحاظ سے جتنے بالکل ٹھیک افراد تھے اتنے ہی زخمی بھی تھے۔ زخمیوں میں زیادہ تر ایسے تھے جو کسی حد تک لڑنے کے قابل تھے، لیکن ایسے بھی تھے جو لڑنے کے قابل نہیں تھے، مگر وہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ عورتیں آج بھی لڑنے کے لیے تیار تھیں۔ مسلمانوں کی یہ دیگر گوں کیفیت دشمن سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔
اس نے اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہا تھا۔ مسلمان سالار رومیوں کے محاذ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ آج رومی زیادہ نفری کے دستوں سے حملہ شروع کر دیں گے۔ مسلمان سالاروں کو یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ رومی اپنے سارے لشکر سے حملہ کر دیں گے۔ صبح سوید ہو چکی تھی لیکن رومی آگے نہ آئے۔ پھر سورج نکل آیا لیکن رومی آگے نہ آئے۔ رومیوں کا یہ سکوت خطرناک لگتا تھا۔ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی معلوم ہوتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال گزرا کہ رومی مسلمانوں کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کچھ وقت اور دفاع کو ہی بہتر سمجھتے تھے۔ آخر رومیوں کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ رومیوں کے لشکر نے کوئی حرکت نہ کی۔ سوار مسلمان دستوں کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ کوئی عیسائی عرب تھا، عربی روانی سے بولتا تھا۔ میں اپنے سالار اعلیٰ مہان کا ایلچی ہوں، اس نے اعلان کرنے کے انداز سے کہا۔ تمہارے سالار اعلیٰ سے ملنے آیا ہوں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تو انہوں نے اپنے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار اعلیٰ کے اختیارات دے رکھے تھے۔ ذمہ داری بہرحال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور اہم فیصلے انہوں نے ہی کرنے تھے۔ وہ آگے چلے گئے۔ خالد بن ولید وہاں سے ذرا دور تھے۔ ان کے کان کھڑے ہوئے اور وہ ان کی طرف چل پڑے۔ وہ روم کے ایلچی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا پیغام لائے ہو؟ سالار اعلیٰ مہان نے کہا ہے کہ چند دنوں کے لیے لڑائی روک دی جائے۔ ایلچی نے کہا، کیا آپ رضامند ہوں گے؟ لیکن تمہارے سالار اعلیٰ نے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ یہ عارضی صلح ہوگی، ایلچی نے کہا۔ اس دوران یہ فیصلہ ہوگا کہ مستقل صلح کے لیے بات چیت ہوگی یا نہیں۔ ہم عارضی صلح پر رضامند ہو جائیں گے، ابو عبیدہ نے کہا، لیکن بات چیت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا آپ لڑائی روکنے پر راضی ہیں؟ ایلچی نے پوچھا۔ ہاں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ لیکن نہیں، ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ دونوں نے دیکھا، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔